السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کل کی گفتگو میں آپ حضرات نے سماعت کیا تھا کہ طائف کے لوگوں نے کس طرح میرے سرکار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بددعائے ہلاکت نہیں کی، بلکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے آنے والی نسلوں میں لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام کے دامن میں آئیں گے اور وہ کلمہ طیبہ پڑھیں گے۔ وہاں سے جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، تو چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام قبیلے والوں میں دورہ فرما کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل جمع ہوتے، یعنی عرب کے جو الگ الگ جگہوں پر قبیلے آباد تھے وہ سب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ چنانچہ وکازہ اور ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم اور ان کے علاوہ بہت سارے مشہور قبائل کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب ہر جگہ آپ کے ساتھ جاتا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے وعظ فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے، یہ جھوٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قبیلہ بنو زحل بن شیبان کے پاس جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا، اے قریشی برادر، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے سورہ انعام کی چند آیتیں پہ تلاوت فرمائی۔ یہ سب لوگ آپ کی تقریر اور قرآن کی آیتوں کی تاثیر سے انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے اس خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم برسہ برس سے کاربند ہیں؟ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہی کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دعوتی اور تبلیغی سفر کو اگر آپ ملاحظہ کریں گے تو اس میں بھی میرے سرکار نے بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ عرب کے ایام جاہلیت میں جب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تھے، جب لوگ بت پرستی کیا کرتے تھے، اور جب سرکار تشریف لائے تو ان عرب کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے اچانک سے ایک خدا کی عبادت کا حکم دینا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تبلیغ فرمانا یہ انتہائی مشکل تھا، لیکن اللہ رب العزت مذہب اسلام کا حامی و ناصر ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود محبوب رب العالمین ہیں، تو اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا اور مذہب اسلام ہر گھر تک پہنچ گیا۔